اب میں درخواست کروں گا جناب محترم ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو اس وقت جو آج کا موضوع ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر مزدور طبقہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں صرف 5% لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے 95% وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جبکہ 95% لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں۔ آبادی کا مسئلہ دوسرے ممالک میں بھی ہے، لیکن وہاں اویئرنیس ہے، تعلیم ہے، انہوں نے حل کیا۔ چائنا نے 1980 میں پابندی لگائی کہ صرف ایک بچہ ہونا چاہیے، پھر انہوں نے دیکھا جب ایک بچہ ہے تو اس کا اگر بہن ہے تو اس کا بھائی نہیں ہے، اگر بھائی ہے تو بہن نہیں ہے، اور نہ خالہ ہے، اگر خالہ ہے نہ خالہ ہے، نہ ماموں ہے، نہ انکل ہے، نہ کزن ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیملی کرائسس بن گیا تھا۔ پھر انہوں نے 2015 میں اجازت دی کہ 2 بچے ہونے چاہیے، پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ ریورس میں چلا، نیگیٹو چلا گیا تھا ان کا آبادی کا ریشو۔ تو اب انہوں نے 2021 میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ 3 بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی 2 بچے پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی نمائندگی کر دی، ایک ماں کی اور ایک باپ کی، تو آبادی اتنی ہی رہے گی۔ لہٰذا 2 سے زیادہ ہوں پھر ہی آبادی بڑھ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ابھی علماء کی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے مشتاق احمد یوسفی ہیں، انہوں نے مزاحیہ طور پر کہیں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے مولوی کہتا تھا کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے اور ہم نہیں مانتے، اور اب ہم یہی بات کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مولویوں کے پیچھے لگ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جو تنقیص علماء کی اور مولویوں کی اقبال نے کی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس شوالہ میں، نئے شوالہ میں، کہ سچ کہہ دوں میں برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے۔ بہرحال علامہ اقبال تو اس میں ماہر تھے تنقید کرنے میں، حتیٰ کہ انہوں نے شکوہ لکھا، پھر جواب شکوہ بھی لکھا کہ لیکن آج اگر وہ ہوتے تو یقیناً وہ بیہائنڈ دی بارز ہوتے، نہ صرف علامہ اقبال بلکہ قائد اعظم بھی۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے، اب کہا جاتا ہے نہیں جی اب آبادی زیادہ ہونی چاہیے، امت میں اضافہ ہوگا۔ امت میں اضافہ آپ دیکھیں، اب 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، اور صرف 90 لاکھ یہودی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ تو ایسی امت کا آپ کیا کریں گے؟ 0 + 0 = 0۔ تو ہمیں کوالٹی کی ضرورت ہے نہ کہ کوانٹٹی کی، اور اس کے لیے یہ بات واقعی جو ابھی فرمائی قریشی صاحب نے، اور کہا کہ آپ اللہ سے بغاوت کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ کے تمام معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ابھی اسپیکر صاحب نے خوشخبری دی کہ جون 2027 میں سود ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی جو ونڈوز انہوں نے کھولی ہیں سود کی، وہ صرف ونڈو کھولی گئی ہیں۔ وہ تمام اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ صرف شو کرنے کے لیے کہ ہم نے اسلامائز کر لیا بینکوں کو۔ اور یہ بھی میں جب میڈیا پہ دیکھتا ہوں، اب چند دن ہوئے میں ساحل عدیم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور وہ اس پہ زور دے رہے تھے کہ کیا اسلامک بینکنگ شرعی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اسلامک بینکنگ غیر شرعی ہے، جس کا ہم نے اسلامک بینکنگ کا نام رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کسی بینک سے، کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کو اسلامک بینکنگ سے آپ کار لون پہ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے اسلامک جو ہے بینکنگ، یہ بھی سارا ایک جسے کہتے ہیں کاسمیٹک اسلامائزیشن کا حصہ ہے۔ آپ سود ختم کر دیں، آپ کے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس بجٹ میں کیا ہوا ہے، سود کی رقم 8000 ارب روپے ہم نے ادا کرنی ہے، ڈیفینس آپ کا صرف 3000 روپے، آپ کا ترقیاتی بجٹ 3000 روپے، تو آدھے سے زیادہ تو آپ سود دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ واقعی یہ سودی معیشت کی وجہ سے ہم اس تباہی تک پہنچے ہیں،
اور ابھی نہیں پہنچے. 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا یہ اسی کی سزا تھی, لیکن آج تک ہم نہیں سمجھے. تو آج ہم ان مشکلات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جو ہمارے شریعت کورٹ میں خود میں اس میں پٹیشنر ہوں. اس وقت جو شریعت کورٹ میں سود کا کیس پڑا ہے وہ ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل بنام فلاں فلاں وہ موجود ہے. حکومت نے کہا منافقت کرتے ہوئے کہ ہم نے اپیل واپس لے لی ہے, لیکن اسٹیٹ بینک کی اپیل پڑی ہوئی ہے. اور پہلے بھی شریعت کورٹ نے اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ 2 سال میں سود ختم کر دیا جائے. حکومت نے 2 سال کے بعد آ کے کہہ دیا کہ جی ہم سے نہیں ہو رہا, ایک بینک سے اپیل کرائی, کیس ریمانڈ کر دیا شریعت کورٹ میں. پھر اس کی ہیئرنگ اور کہا گیا کہ دیکھیں شاید کسی جدید علماء نے اس کی کوئی نئی تشریح کی ہو تاکہ ہم سود سے بچ سکیں. تو ایسا موزانہ کام صرف پاکستان میں ہوتا ہے, آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے اس کو کیا. ابھی بھی ہمارے پاس اس کا حل ہے. شریعت کورٹ نے جو فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ملکی جو قرض ہیں ان میں سود ختم کر دیا جائے, لیکن جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو ہم آنر کریں گے. شریعت کہتی ہے کہ جو غیر شرعی معاہدے ہیں وہ باطل ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کے آپ پابند نہیں ہیں. اور 90s کا ایک کہلاتا ہے ڈیبٹ کرائسس, اور اس میں ساؤتھ امریکہ کے ممالک وینزویلا, برازیل, میکسیکو نے انکار کر دیا تھا ورلڈ بینک اور IMF کو کہ ہم نہیں کر سکتے پہ, لہٰذا انہوں نے بند کر دی. پھر ری شیڈولنگ ہوئی قرضوں کی. آج بھی آپ اگر ان کو انکار کرتے ہیں, آپ ہر جگہ جا کے جہاد کرتے ہیں, بڑے جہادی ہیں, ایران کو تو کہہ رہے ہیں لیکن اصل دعویٰ تو ہمارا ہے نا. تو یہاں آپ جہاد کریں, IMF کے خلاف جہاد کریں, ورلڈ بینک کے خلاف جہاد کریں, یقیناً آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ سارے سیاسی قرضے تھے, ان قرضوں کی وجہ سے ہم نے سیٹو سینٹو کی رکنیت لی, ان قرضوں کی وجہ سے ہم نے سوویت یونین اور چائنا کی مخالفت لی, ان قرضوں کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا, اور اس کے باوجود ہم نے یہ قرضے معاف نہیں کرائے. ان سوویت یونین کو ختم کرایا ضیاء الحق نے, اور مشرف نے اپنے لوگ بیچ دیے لیکن قرضے ختم نہیں کرائے. اب اس پہ کہا جاتا ہے کہ حسنی مبارک نے جب کیمپ ڈیوڈ میں معاہدہ کیا تو اس نے پہلے اپنے قرضے معاف کرا لیے تھے. تو آج بھی میری درخواست ہے کہ اگر یہ بات کسی طرح ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب ان کو بتائی جائے کہ وہ ان کو یہ کہنے کی بجائے کہ انہیں نوبل پرائز دیا جائے, کم از کم اپنے قرضے معاف کرا لیں, تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حل اس کا کیا ہے. حل اس کا اویئرنیس ہے. خود قرآن میں آتا ہے کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین, کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں. تو اس کا مطلب ہے یہ وقفے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اویئرنیس ایجوکیشن نہیں ہے. آپ یونیورسٹیوں کالجوں میں سیکس ایجوکیشن ویسٹرن نہیں, کم از کم اپنے ماحول کے مطابق, اپنی روایات کے مطابق, اپنے کلچر کے مطابق دے سکتے ہیں, تاکہ معاشرے میں یہ توازن پیدا ہو آبادی کا. اور ہمیں واقعی اس کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے, عوام میں بھی, میڈیا کے ذریعے بھی, اخبارات کے ذریعے بھی. تو یہ اس کا حل بھی موجود ہے, اور اگر معاشرتی انصاف قائم کیا جائے تو ہمارے جو مسائل وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.